قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا تذکرہ، ان کی پیدائشوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اس بات کو مخلوق کے سامنے اجاگر کیا اللہ نے کہ اگر تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ تمہارے نبی کے تصدق سے ملا ہے۔ ان کی ولادت ہوئی، ان کی آمد ہوئی امت کی طرف، لوگوں کی طرف، تو امتوں کو جو اعزازات اور انعامات ملے وہ ان کے طفیل ملے، جیسا کہ امت مسلمہ کو سب کچھ جو ملا ہے، فضیلت ملی ہے، آسانیاں ملی ہیں، دوسری امتوں کے مقابلے میں تھوڑے وقت میں زیادہ اجر جو ملا ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے طفیل ہی ہوا ہے۔ آپ کے توسل سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو کوئی اتنا اعزاز، اتنا کرم، اتنا فضل اللہ کا رحمت جو وہ نصیب ہو جائے۔ تو عام انسان کے لیے اس کی ولادت خوشی کا باعث ہے، تو انبیاء کی ولادت ان کے فالوورز اور امتوں کے لیے تو بہت زیادہ خوشی مسرت کا باعث ہے۔ قرآن مجید کو بڑی اللہ نے انبیاء کے یوم ولادت کا تذکرہ کیا، ان کے میلادوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن، ان کے وفات کے دن، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف ولادت کا دن نہیں ہے، وفات کے دن پر بھی سلام۔ انبیاء علیہ السلام میں سے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن پر بھی سلام، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مفہوم اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ان سارے دنوں پر جو ہے سلام۔ یہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت یہ سارا ذکر کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی یوم پیدائش پر سلامتی اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، تو خود سوچئے پھر آقا علیہ السلام کے دن پر سلامتی نہیں ہوگی؟ جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو دیکھیے قرآن کا اسلوب اور طریقہ کار دیکھیے کہ انبیاء کے میلاد ناموں کو، ان کی ولادت کو خود رب کائنات جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ قسم اٹھا کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ کیا کر رہا ہے کہ شہر مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور آپ کے ابا حضرت آدم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور پھر آپ کی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے، آپ کی قسم، آپ کی ولادت کی قسم۔ تو تذکرہ تو قرآن قسمیں اٹھا کے سرکار کی ولادت اور سرکار کی آمد کا کر رہا ہے۔ تھوڑی سی نظر انسان کو چاہیے دیکھنے کے لیے، وہ زنگ اترنا چاہیے نگاہ سے اور دل سے، جو پہچان سکے، اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر قرآن کو پڑھ سکے۔ تو آپ دیکھیے یہ سارا کچھ اللہ جو ہے ذکر کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا میلاد نامہ ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا 14 آیات کے اندر ایک طویل جو ہے وہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ پڑھنے والی باتیں کیا سورۃ القصص کے اندر تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہ ساری 14 آیات جن کے اندر اللہ نے پوری ہسٹری بیان کی ہے، ان کی ولادت کی، ان کی جوانی چڑھنے کی، ان کی پرورش کی، ان کے اعلان نبوت کی، ان کے مقابلے کی، ان کے قوم کو بچانے کی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ جو ہے قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا تذکرہ اور آقا علیہ السلام کی ولادتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، براہ راست پیدائش کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اگلے انبیاء کی ولادت کا تذکرہ اور ذکر اور ان کے واقعات کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور پھر سرکار کے تو واقعات کو قسم اٹھا کے ولادت کے واقعے کو بیان کیا ہے، تو اگر ہم اسے میلاد میں بیٹھ کر کریں بیان، 4 5 10 20 لوگوں کو اکٹھا کریں، 1000 2000 4000 کو
جو ہے وہ مکمل پورے تذکر و احتشام کے ساتھ اگر انتظام کر کے بیان کریں، علامہ مولانا کوئی نعت خواں بلائیں اور کریں، تو پھر یہ ناجائز کیوں ہے؟ پھر قرآن پہ حکم لگائے کہ قرآن نے واقعات ولادت انبیاء علیہ السلام کو کیوں بیان کیا، سرکار کی ولادت کے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ تو یہ کسی صورت بھی ناجائز نہیں ہو سکتا، قرآن سے سب کچھ ثابت ہو رہا ہے۔